علماء وقار شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف اس رب کائنات کی جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کی رہبری کے لیے سرور کائنات ساری کائنات کے مرکز عقیدت یتیموں کا ماوا سید ابرار و اخیار سیاح لامکا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان دیا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے دارالخلد بنایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین پر پورے روئے زمین پر انسان بکھیرے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات گرامی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا اصلی شاہکار قرار دیا اور ایسا شاہکار قرار دیا کہ مصور حقیقی اور خالق حقیقی میں یہ تخلیق کے بعد وہ دکان ہی بڑھا دی جہاں اس طرح کی مخلوق ہوتی تھی۔ اب کوئی نبی جلوگر نہیں ہوگا، اب کوئی رسول جلوگر نہیں ہوگا، اب کوئی پیغمبر جلوگر نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ متبع نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ پرتو نبی ہوگا، نہ عکس نبی ہوگا، کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بن کر کے جلوگر ہوئے ہیں، وہ آخری رسول بن کر کے آئے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے ہیں، وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کی خوبیوں کو سمیٹے ہوئے آئے ہیں، وہ خوبیاں بھی ہیں جو دوسرے انبیاء کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جناب آدم سے لے کر حضرت مسیح تک جتنی بھی خوبیاں تھی، جتنا بھی جمال تھا، جتنا بھی حسن تھا، سب کے سب ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اونچے خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات گرامی جو پیکر جمال ہے، وہ ذات گرامی جو شاہکار تخلیق الہی ہے، وہ ذات گرامی جو عزت آدم و آدمیت ہے، جو وقار آدمیت ہے، جو جان آدمیت ہے، جو آبرو آدمیت ہے، جو جان گلستان حیات ہے، جو مرکز حیات ہے، جو مرکز زندگی ہے، جس کو پیدا کرنے کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب،
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات گرامی جو مرکز تخلیق کائنات ہے، وہ ذات گرامی جو قبلہ کائنات ہے، وہ ذات گرامی جو آبرو کائنات ہے، وہ ذات گرامی جو جان ایمان ہے، جو روح ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات گرامی جن کی خوبیوں کو نہ سمیٹا گیا ہے، نہ احاطہ کیا گیا ہے، وہ ذات گرامی جس کے حسن و جمال کے سامنے کائنات کی تمام تر رعنائیاں سجدہ ریز نظر آتی ہیں، وہ ذات گرامی جب چلتے ہیں تو کائنات کی تمام تر رعنائیاں قدموں سے لپٹی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ذات گرامی جن کے حسن و جمال کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ ذات گرامی جب وہ اپنی زلفیں اٹھا لیتے ہیں تو وہ ضحیٰ کا شجرہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور جب اپنی زلفیں بکھیر دیتے ہیں تو وہ لیل کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے، وہ ذات گرامی جس کے حسن و جمال کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ ذات گرامی جسے قرآن نے المزمل کہا ہے، جسے قرآن نے المدثر کہا ہے، جسے قرآن نے بشیر کہا ہے، جسے قرآن نے نذیر کہا ہے، جسے قرآن نے داعین الی اللہ کہا ہے، جسے قرآن عظیم نے ان کے سینے اطہر کو الم نشرح لک صدرک کہا ہے، جسے قرآن پاک نے ان کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کہا ہے، جسے قرآن پاک نے ان کے داد کو یاسین کہا ہے، پورا قرآن عظیم جس کی نعت ہے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، ہر آیت کریمہ تصویر نعت مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا اے ہماری عظیم ماں رسول اللہ کا کردار کیا تھا، تو آپ فرماتی ہے کہ کیا تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا؟ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کیے ہوتے تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر آیت کریمہ تصویر کردار مصطفیٰ ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور جناب عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا کردار قرآن ہے، تو پتہ چلا قرآن کے پردے میں حفاظت کردار رسول کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات گرامی کہ جس کا عالم یہ ہے کہ نگاہ اٹھائے تو رخ بدل جائے کائنات کا، نگاہ اٹھائے تو رخ بدل جائے کائنات کا، نگاہ اٹھائے تو قبلہ کائنات بدل جائے، نگاہ اٹھائے تو قبلہ کائنات بدل جائے، ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلیاں اٹھائے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، چلے تو در و دیوار صلاۃ و سلام پیش کرے، اور پتھر گواہی دیتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ آپ کی عظمت سے لرزتے ہوئے نظر آئے، اور آگے بڑھے تو ابر رحمت آپ کے سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال بہت ہی بے پناہ خوبصورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان کی تعریف ہوگی تو کیا سانے کی تعریف نہیں ہوگی؟ جب مصنوع اتنا حسین ہے تو سانے کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصنوع اتنا صاحب علم ہے تو سانے کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصنوع اتنا صاحب اختیار ہے تو سانے کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل ہم ذکر الہی ہی کرتے ہیں، حمد الہی ہی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ کچھ کھائے تو کہے الحمدللہ، کچھ پیے تو کہے الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے کہ خطبے میں اللہ کی حمد بیان کرنا یہ واجب ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا یہ مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے سنت کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حرام کام کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا یہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیں کہ الحمدللہ کے اندر 8 حروف ہے، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہے،
تو جو صفائی قلب سے خلوص للہیہ سے اللہ کے حمد بیان کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت کے 8 دروازوں سے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا اور 8 دروازوں سے انشاءاللہ داخل ہوگا. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.